خان صاحب نے مجھے حکم کیا، میں ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ مجھ سے پیش کر مجلس تحفظ ختم نبوت کے فاضل مبلغ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جو شیخو پورہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ہیں، اور ابھی ان کے ہاتھ پہ کل پرسوں ایک قادیانی خاتون نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ مولانا سے اس دفعہ بطور خاص درخواست کی کہ یہ پروجیکٹر پہ سارے ملک میں جہاں کہیں ضرورت ہو مجلس کے تحت میں جاتے ہیں، اسباق پڑھاتے ہیں۔ میں آیا تو حضرت مولانا عزیز الرحمان کے حکم کی تعمیل میں تھا، لیکن آخری جو حوالہ مولانا پڑھا رہے تھے مجھے تھوڑی سی شرارت سوچی، تو اس بڑھاپے میں آپ حضرات کو شرارت کا بھی مزہ لینا چاہیے۔ یہ جو مولانا کہتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، اور اس کے بعد اس نے آگے کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فخلقت آدما۔ مولانا فرما رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے عین اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو انسانوں میں سے کوئی شخص معاذ اللہ مخلوق میں سے اگر خالق ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ مولانا اس کے کفر پر یہ دلیل دے رہے تھے، 100% صحیح ہے، اتفاق کرتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، خالق ارض و سما ہونے کا دعویٰ کرنا یہ مستقل کفر ہوا، خالق آدم ہونے کا دعویٰ کرنا یہ مستقل کفر ہوا۔ اب یہ جو ہے نا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، بھائیو اگر حوالہ دینا ہے تو حوالے دینے میں جان پیدا کیا کرو، اور وہ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء آئے، پوری انسانیت ہم سب کے بابا حضرت آدم ہے۔ بولے سب کے بابا ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ مرزا قادیانی اگر انسان تھا، اگر وہ انسان کا نطفہ یا بیٹا تھا تو وہ آدم کی اولاد ہوا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مرزا قادیانی سمیت پوری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے۔ اولاد میں سے کسی کا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ سے پہلے تھا، آپ حضرات بتائیں کہ یہ حلالی کا کام ہے؟ حلالی کا کام ہے۔ جو اپنے باپ سے پہلے پیدا ہو وہ تو حرامی ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی نبوت تو رہی درکنار، یہ تو حرام زیادہ تھا۔ بس ثابت ہوا اس حوالے سے۔ ایک حوالہ پیش کرے نا، ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ تھا۔ قادیانی مجھے کہتا ہے مول صاحب آپ ہمارا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارا نام تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، ہمارے شہر کا نام۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مناظرہ افریقہ میں تھا، بڑی حیرت ہوئی کہ خدا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جواس برگ کا
कौन से अफ्रीकी मुल्क का नाम उसमें लिखा हुआ है कुरान में। मैंने ताज्जुब के साथ उसकी तरफ देखा, मुझे कहते हैं रब्वा। ओह, मुझे अब समझ में आया कि ये क्या फ्रॉड कर रहा है। तो अब मैं उसको कहता ना कि मियाँ, जिस वक्त कुरान मजीद उतरा था तुम्हारे इस रब्बा का तो उस वक्त वजूद ही नहीं था। इसका बहुत पुराना नाम तक ढक गया है, इसका वजूद ही नहीं था। कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त इस शहर का तज़किरा करना जो पाकिस्तान बनने के 1400 साल के बाद, इस्लाम के कुरान मजीद के नुज़ूल के 1400 साल बाद जो शहर बना, आप कहें कि इसका तज़किरा कुरान मजीद में, इसका नाम कुरान मजीद में था, तो ये कितनी बड़ी तहरीफ है। लेकिन इसको साबित करने के लिए मुझे उन अफ्रीकियों के सामने ज़रा जोर लगाना पड़ता। उस कादियानी ने कहा कि हमारे शहर का नाम कुरान मजीद में है। मैंने फौरन कहा कि मियाँ, तुम्हारे सिर्फ शहर का नाम कुरान में नहीं, तुम्हारी जमात का नाम भी कुरान मजीद में लिखा हुआ है। वो कादियानी तो मारे हैरत के उसकी बातें खुल गई। अल्लाह आपको मुबारक करे, बड़े रोशन ख्याल, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इंसाफ पसंद आप जैसा आलिम दीन कमाल की मौला, आपके मुंह में घी शक्कर पढ़े कुरान मजीद की आयत कहाँ हमारी जमात कादियानियों का नाम कुरान में लिखा है। मैंने कहा भाई, सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा, लाहौरियों का भी लिखा हुआ है कुरान में। लाहौरियों का भी? मैंने कहा दोनों का नाम कुरान मजीद में लिखा हुआ है। मुझे कहता है मौलवी साहब अल्लाह आपको मुबारक करे, जरा तिलावत करे। मैंने कहा कुरान मजीद में है हुर्रिम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर। मैंने कहा खिंजीर से मुराद कादियानी है और दम से मुराद लाहौरी। तुम दोनों का नाम कुरान में लिखा हुआ है। मुझे कहता है मौलवी साहब खुदा का खौफ करो, जब कुरान उतरा था कादियानी थे? मैंने कहा रब्बा था। कहता है जी मुझसे गलती हुई। मैंने कहा मुझसे भी हो गई है। तो मुनाजरे में हमेशा इस तरह क्या करो। एक और था, ये इनका नाम था मुनीबुर रहमान कादियानी था, इधर का, ये इस्लामाबाद पिंडी का वकील का इनका। अदालत में गुफ्तगू में हमने हवाला पेश किया कि माज़ अल्लाह मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। उसने फौरन कहा कि मैं रांझा रांझा कर दे, मैं रांझा हो गई। कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद हुजूर करते करते खुद हुजूर अलैहिस्सलाम हो गया। ये उसने इस्तेदलाल ये किया कि मैं रांझा रांझा कर दे, रांझा हो गई। मैंने सुन के मैंने कोई और बात शुरू कर दी। वो जो मेरे साथ साथी बैठे थे ना उस गुफ्तगू में, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा कि ये मौलवी साहब की चवन्नी ढीली हो गई है, या तो सवाल न करता, सवाल किया है तो उसके जवाब पर नक़्द करता। एक सवाल किया, उसने जवाब दे दिया, मौलवी साहब ने और गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं अपने साथियों के तेवर देख गया, लेकिन मैं तो था दौ में। मैंने और बात शुरू कर दी, इनकी सुनी अनसुनी बराबर कर दी। उन्होंने कोई और सवाल किया, मैंने और कोई और चलते रहे। 2-4-5 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब मैंने बहस को रोका, मैंने कहा तेरे वालिद का नाम? कहता है जी क्यों? मैंने कहा भाई बाप का नाम पूछा है, कोई माँ तो का तो नहीं पूछा, बता दो। क्यों? मैंने कहा अगर है तो बता दो, नहीं तो कोई हर्ज नहीं। अब जरा उसे एहसास हुआ कि मामला तो बड़ा संजीदा है। ये मौलवी साहब तो कहता है जी मेरे बाप का नाम है गुल, मिसाल दे रहा हूँ गुल। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। मैंने और बात शुरू कर दी। अब वो जो मेरे साथ वाले साथी थे ना,
وہ آپس میں کہنے لگے بندہ خدا اس نے پہلے ایک بات کی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچایا، اب اس نے دوسری بات کی اسے بھی نتیجے پہ نہیں پہنچایا، بات درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، یہ خود بھی خراب ہوگا، ہم سب کو بھی مناظرے میں خراب کرے گا۔ میں نے یہ بات بھی سن لی لیکن میں بولا نہیں، میں اپنے چکر میں تھا۔ 2-4-5 منٹ گزرے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تسبیح نکالی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، گل گل گل۔ وہ جو میرے ساتھی تھے وہ کہے یہ مولوی صاحب تو پکا پاگل ہے۔ اب میں نے شروع کیا گل 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 گل۔ اب میرا وقت ہے، میرا پیریڈ ہے، میرا وہ ہے ٹرن ہے، تو کسی کو کیا اعتراض، میں جو کروں میں پاگل اترے گل گل، بڑے خضوع کے ساتھ سر پہ لگا کے گل گل۔ جس وقت ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میری تسبیح بھی پوری ہو گئی۔ میں نے تسبیح کو اکٹھا کیا، جیب میں ڈالا، میں نے کہا میں گل گل کر دے گل ہو گئی، آج کے بعد میں تیرا باپ تو میرا بیٹا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا شرافت کا اگر تو میں نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ میں یہ کہتا کہ گول گول کر کے میں گل ہو گئی، میں تیرا باپ تو میرا بیٹا، ماں کو کہنا رات میرے پاس آ جائے۔ او خدا بندہ، اے شریف ہو، مناظر بننے آئے ہو تو کوئی گل بھی یاد کر دے۔ اب وہ قادیانی تو ایسے ہو گیا جیسے کسی کو پٹرول کو آگ بجھا دی جائے نا، یہ کیا بیچارے نچ ٹپ رہے ہیں جو اس دن قادیانی ٹپے تھے۔ ایسا ان کا بیڑا غرق ہوا۔ جس وقت میں نے شروع کیا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب معاف کر دو۔ میں نے کہا گدھے کہیں کے، تو مرزا قادیانی کو کہے کہ محمد رسول اللہ تھا، میں کہوں کہ میں تیرا باپ، تو یہ قبول نہیں کر سکتا، ساری کائنات کے رشتے قربان محمد عربی کے نالین مبارک سے۔ اگر تو اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی مسلمان اپنے نبی کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بولو شریف ہو۔ اور اگر تم مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ کی مسند پہ بٹھائے گا تو میں تیرے باپ کی مسند پہ بیٹھ کے کاروائی بھی پھر باپ والی اے سمجھے ہو، خود بوڑھا ہوں دل تو جوان ہے۔ تو دوسرا حوالہ کتنے گیا تیرا حوالہ چلتا؟ ہاں کٹ پیٹ لا۔ یہ جو ایک دوسرا حوالہ مولانا نے کہا نا کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ شریفو جاگ رہے ہو؟ امام بخاری نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے روی الانبیاء وحی۔ سیدنا ابراہیم نے خواب دیکھا تھا انقراف المنام اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ نے خواب دیکھا بیٹے کے متعلق، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والا بھی اللہ کا نبی، جس کے متعلق دیکھا وہ بھی اللہ کا نبی۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کے متعلق خواب دیکھا۔ سیدنا ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ حضرت خواب کی بات ہے، انہوں نے کہا میں گردن جھکاتا ہوں آپ چھری چلائیں۔ ایک نبی نے گردن جھکا کے، دوسرے نے چھری چلا کے اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔
آپ بھی کہہ دیں نبی کا خواب بولو بولو نبی کا خواب اس لیے امام بخاری نے کہا کہ رویل انبیاء واحیون مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خود خدا ہوں دعویٰ خدائی کا آنکھیں اپنی ٹھیک نہیں تھیں اس کا صرف یہ خواب نہیں جاگ رہے ہو اس کا ایک خواب اور بھی ہے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عورت ہوں خدا بندہ مرد پگڑی والا دو اس کی گھر والی ہیں اس کے بیٹے اس کی بیٹی ہیں کہتا ہے میں مرد وہ عورت ہوں مرد سے عورت بن گیا خدا بندہ یہ حوالہ بھی آ گیا ہے حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کشف کی حالت میں کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا آگے خود لکھا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں خدا یہ کام کرتا ہے بولو زور سے جو خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے یا کافر مرزا قادیانی کون تھا اس کافر کو نبی ماننے والے کون ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے اچھا ٹھہرو شریف ہو ایک اور طریقے پر اس کشف کو دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں عورت ہوں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا آج تک آدمی خواب میں جوان ہو وہ خواب میں یہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ خواب میں ایسے کیا سویرے غسل ضروری ہو گیا آج تک دنیا میں کسی نے یہ بھی خواب دیکھا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے یہ کیا تم میں سے جس نے دیکھا ہو ہاتھ کھڑا یہ دنیا کا پہلا گانڈو ہے آواز نہیں آ رہی یا پریکٹیکل کر کے دیکھو اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں مذاق کی بات نہیں مسئلے کی بات ہے آج تک پوری انسانیت میں کسی نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ معاذ اللہ کسی نے میرے ساتھ اس طرح اب تم میرے چھوٹے بچوں جیسے ہو مجھے حیا آتی ہے لیکن جی اے سنو نبوت کوئی چھپانے کی چیز نہیں اچار کو بھی 4 دن چھپا کر رکھو تو اللی لگ جاتی ہے نبی تو وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ہر وجہ تو مونی صادق نو صادق
نبی سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا ہے. حل وجدتمونی صادق پورے کفار مکہ کے سامنے ہے میرے اللہ. سبحان اللہ. پورے کفار مخالفت کے باوجود پکار اٹھے قالوا جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا وعدلا. تم نے جو مرزا قادیانی کو نبی بنایا ذرا پھر ٹھوک بجا کر دیکھنے تو دو کہ تھا کیا. کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اب میں پوچھتا ہوں خدا یہ کام کرتا ہے؟ جو خدا کے متعلق یہ کہے وہ مسلمان کے کافر. خدا نے میرے ساتھ کام کیا. کوئی تو خدا کے بندے کوئی پٹھان ٹگر جاتا نام یاد آ جاتا. بدماش کہیں کا گدھا. پلے پڑا شیطان کے بدنام کرتا ہے خدا کو. جو خدا کے متعلق ایسا کہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ پٹھان حضرات ناراض نہ ہو. ایک دفعہ حضرت مولانا یار تم نے اس سے بیت بھی چلا رکھا ہے اس کا حل بھی کرو. بند کر دے سوچی کیوں مجھے خراب کرتا ہے.